اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ایک اسپیشل ریکویسٹ پہ بنا رہا ہوں، اور وہ اسپیشل ریکویسٹ میرے بردر ان لا نے کی ہے مجھ سے۔ ان کا نام طاہر ہے، طاہر اشرف۔ تو انہوں نے اسپیشلی مجھے کہا کہ عامر بھائی آپ اس پہ ویڈیو بنائیے، اور اس کا ٹائٹل ہے کہ اف آئی گیو یو 1 ملین پاؤنڈ۔ تو بیسیکلی نعمتوں کا شکر آج کا ٹاپک ہے۔ تو انہوں نے مجھے کلپ بھیجا تھا جس میں بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی کہ ایک بندے نے کسی دوسرے بندے سے پوچھا، وہ نان مسلم تھا۔ اس نے کہا کہ منی کتنا امپورٹنٹ ہے، پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس نے کہا جی پیسہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس نے یہ کہا۔ تو وہ مسلم عالم تھا، اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو 1 ملین پاؤنڈ دوں اور آپ اس کے بدلے مجھے اپنی آنکھیں دیں تو کیا آپ دے دیں گے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کی آنکھیں اس 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ افضل ہیں، چونکہ اب وہ نہیں دینا چاہ رہے اس پیسے کے بدلے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، ایمان لانے کے لیے دل دیا۔ یہ تو میں نے کچھ نعمتیں آپ کو گنوائی ہیں، اگر آپ ان کو کرنسی میں ایویلویٹ کیجئے تو شاید ایک بندہ ٹریلین پاؤنڈ سے بھی زیادہ مہنگا ہے، ملین آف ٹریلین پاؤنڈ سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ شاید ابھی تک کوئی اس طرح کی ڈینومینیشن بنی نہ ہو کہ جو اس کو ایکسپریس کر سکتی ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ دیکھیے، کائنات کی جو سب سے بڑی دولت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرما دیا کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت قرآن عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور ہمیں انسانیت جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے۔ جیسے جن کے اندر انسانیت ہے، جو آج بھی انسان ہیں، وہ کسی کے ساتھ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، چاہے ان کے پاس قرآن پاک کا نالج ہو یا نہ ہو۔ اگر ان کے اندر انسانیت ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، چاہے ان کے پاس قرآن کا نالج ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ بیسک انسانیت اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر بائی ڈیفالٹ رکھی ہے۔ تو جو انسان انسانیت کی معراج تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں، اور ہدایت کی دولت اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ تو میں اسپیشل تھینکس کرتا ہوں طاہر بھائی کو کہ طاہر بھائی آپ نے میرے لیے یہ ونڈو اوپن کی، اور میں آپ کی وجہ سے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں پہ بے تحاشا شکر ادا کریں۔ میں نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ لکھی تھی اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن ہے نا، وہ آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور یہ شکر گزاری انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، اور عاجزی انسان کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، اور نرمی حسن اخلاق کو جنم دیتی ہے، اور وہ حسن اخلاق جو ہے وہ نیکی اور مخلوق سے محبت اور خدمت کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم لوگ انسانیت کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں بنائی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ایک قطرے سے انسان بنایا۔ سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ابن آدم کو پیدا کیا، پاکیزہ روزی دی، دیکھیں کھانے کے لیے بہترین پھل دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عظیم جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عطا کی ہے۔ تو جب ہم قرآن پہ چلیں گے تو جو اللہ تعالیٰ کی مجیب، منیب اور غفور و رحیم والی صفات ہیں، اس کی ریفلیکشن ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گی، اور جب وہ ریفلیکشن ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گی تو ہم انسانیت سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر ہم کہیں پہ بھی ظلم ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ہم اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پورا کریں گے، نہ کہ ہم اپنی ذاتی مفاد کے لیے لالچی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ قرآن سے اگر ہم دور ہیں تو وہ ہمیں ناشکری کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ناشکری جو ہے وہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے۔ تکبر انسان کا دل سخت کر دیتا ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جائے وہ بد اخلاق بن جاتا ہے، اور جب وہ بد اخلاق بن جاتا ہے تو اس کے اندر نیکی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کی مخلوق سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی جائیداد بھرنا شروع کر دیتا ہے، مال و دولت، یہ سارا کچھ۔ تو اس میں پھر وہی بات میں کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ملین آف پاؤنڈ آپ جمع کر لیں تو وہ اللہ کی جو دوسری نعمتیں ہیں اس کا نعم البدل نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں بڑا میانہ روی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔
دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے، میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا سر یہ جو لالچ ہونا ہے یہ کیسی صفت ہے؟ میں نے کہا دیکھو، لالچ ہونا دنیاوی مال کے لیے یہ غلط ہے، یہ مضر ہے، لیکن جن جن نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا اس کے لیے لالچی ہونا یہ اچھی بات ہے۔ جیسے آپ اللہ کی مغفرت کے لیے لالچی ہو سکتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ کی بے انتہا مغفرت ملے، آپ اللہ کی جنت کے لیے لالچی ہو سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے لالچی ہو سکتے ہیں، مخلوق کی خدمت کے لیے لالچی ہو سکتے ہیں کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی مخلوق جو ہے وہ سکون سے رہے، آپ اس کے لیے لالچی ہو سکتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو مقام مرتبہ آپ قرآن کے ذریعے سے پا سکتے ہیں وہ دنیا کی کسی بھی چیز کو حاصل کر کے آپ نہیں پا سکتے۔ لہٰذا ہماری جو کنسنٹریشن ہے وہ قرآن کی طرف ہو، ہمارا جینا مرنا بھاگنا دوڑنا، ہماری ساری محنتیں قرآن کے لیے ہونی چاہیے۔ فرعون کی اگزامپل ہے، قارون کی اگزامپل ہے، انہوں نے دنیاوی مال اکٹھا کیا لیکن وہ ظالم بنتے گئے نا، کیونکہ تکبر کرتے رہے، دل سخت ہوتا رہا ان کا، اللہ کی ہدایت سے دور تھے، مخلوق پہ ظلم کرتے رہے، اپنا مال اکٹھا کرتے رہے، تو ایٹ دین کیا ہوا؟ فرعون کو اللہ نے سمندر میں ڈبو دیا، قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ اس کے بدلے موسیٰ علیہ السلام کو لیں، جو شفیق و مہربان تھے، جن کے اندر مخلوق کی محبت تھی، جو بنی اسرائیل پہ جو ہوتے ہوئے ظلم نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ حضور پاک کی مثال لے لیں، جو آپ غار حرا میں جا کے رویا کرتے تھے، اور اس دور کے جو مظالم ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھے جاتے تھے، اور آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کو نبوت کے درجات دیے، اور پھر ان کے ذریعے سے مخلوق سے محبت کرنا ہمیں سکھایا، اور ہمیں اصل دولت بتایا کہ اصل دولت جو ہے وہ قرآن ہے۔ باقی اگر کوئی شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ سمجھ کے کہ پیسے سے میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، تو وہ غفلت میں جا رہا ہے۔ اگر کوئی اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میں اقتدار حاصل کر کے عزت مقام شہرت حاصل کر لوں، وہ بھی غفلت میں چلا گیا۔ اگر کوئی روب کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میرے پاس اسلحہ ہو میں روب قائم کروں، وہ بھی غلط چلا گیا۔ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو خلافت بھی دیں گے، اللہ آپ کو ایسا روب دیں گے کہ جس میں مخلوق کی محبت ہوگی، اللہ آپ کو ایسی دولت دیں گے جس میں مخلوق کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اقتدار دیں گے جس میں مخلوق کی محبت ہوگی اور نیکی کا جذبہ ہوگا۔ کل کی بات ہے، کل میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ کہہ رہا تھا سر تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کتنا خوبصورت متکبر ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نارملی انسان کے اندر جب تکبر آتا ہے تو ہم مخلوق سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کتنا خوبصورت متکبر ہے کہ تکبر ہونے کے باوجود وہ منیب ہے، مجیب ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو سر دولت کے پیچھے بھاگنا یہ سوچ کے کہ ہم اس سے سب کچھ خرید سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر جہالت کوئی نہیں ہے۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جو رستہ ہے وہ قرآن عظیم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔